یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کا حق رکھیں گے، کوتاہی کریں گے اللہ کے حق دینے میں، خاص زکوٰۃ کے مال کے اندر، خاص عشر کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے معاملے میں کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص میرے حق کو پامال کر رہا ہے، یا خوش دلی سے دے رہا ہے، یا پیشانی پہ بل پڑ رہے ہیں اس کے، یا دل منقبض ہو رہا ہے، سب اللہ دیکھتے ہیں۔ ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنے لگے تھے، اس کا بھی واقعہ بیان کیا ہے جو اللہ کا حق خوش دلی سے ادا کرتا تھا، اور ان کا بھی واقعہ بیان کیا ہے جنہوں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کری۔ پڑھو سورہ قلم کے اندر فرمائے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، وہ باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا۔ مکے والوں کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں یہ واقعہ کہ ہم تمہیں بھی آزما سکتے ہیں، جس طرح ہم نے وہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اور یہ اس وقت یمن کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، یہ مکے کے اندر مشہور تھا، ان لوگوں کو پتہ تھا، ان کے بڑوں کو، کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، قریب ہی پیش آیا ہے یمن میں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک ذمہ دار باغ بھی تھا اس کا، جب وہ پھل وغیرہ اتارتا تھا، چنائی کرتا تھا، تو اتار کے غریبوں کا حصہ الگ رکھ دیتا تھا، پھر اپنا حصہ گھر لے کر جاتا تھا، پھر غریبوں میں وہ تقسیم کر دیتا تھا، مسکینوں میں، فقراء میں۔ وہاں کے ارد گرد جو غریب لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق نکالتا ہے، عشر نکالتا ہے، 10واں حصہ نکالتا ہے۔ وہ جب پتہ چلتا بھی آج پھلوں کی چنائی ہو رہی، خود ہی پہنچ جاتے تھے۔ پہلے وہ خود بلا کے دیتا تھا، پھر جب انہیں پتہ چلا وہ خود پہنچ جاتے تھے ہر سال۔ وہ بڑی خوش دلی سے دے دیتا تھا۔ ساری زندگی اس نے عمل کیا، کبھی نہیں کمی آئی اس کی۔ آخر موت آئی، انتقال ہو گیا۔ یہ میں قصہ کہانی وہ سنا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن کے اندر 30 پاروں میں سے 10 پارے ایسے ہیں جس میں اللہ نے واقعات ہی بیان کیے ہیں ماضی کے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو ہم قصے بیان کرتے ہیں نا قرآن کریم میں، یہ عقل والوں کو عبرت دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے۔ جب اس ذمہ دار کا انتقال ہوا تو بیٹوں کے قبضے میں جب وراثت کے طور پر وہ باغ آیا تو بیٹے نے محنت کی، مشقت کی، اٹھائی جیسے باپ کرتا تھا۔ جب پھل درختوں پہ پکنے شروع ہو گئے، چنائی کے قریب آئے تو بیٹوں نے مشورہ کیا، بھائیوں نے مل کے، کہ دیکھو ہمارا باپ جو تھا وہ تو تھا بے وقوف، ایسے ہی محنت کرتا تھا اور پھر تقسیم کر دیتا تھا۔ بھائی ہمارے تو بچے بھی زیادہ ہیں، ہمارے گھر بھی بڑھ گئے ہیں، پہلے وہ ایک تھا، ہم 4-5 ہیں، تو ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم نہیں ان غریبوں کو دیں گے، محنت مشقت مصیبت ہم جھیلیں اور وہ بیٹھے بٹھائے آ کے جناب اپنا یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ ایسا ہم نہیں کریں گے، ہم تو خاموشی سے جائیں گے اور اٹھا کر لے آئیں گے۔ اس وقت آنکھ میں کچھ شرم و حیا بھی تھی اس دور میں، کہنے لگے دن میں نہیں لائیں گے، اگر وہ آگے تو دینا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ، ہم رات کو جائیں گے، صبح سویرے منہ اندھیرے جب ساری لوگ سوئے پڑے ہوں گے پھل اٹھا کے گھر لے آئیں گے اپنا حصہ۔ ایک بھائی جو تھا وہ کہنے لگا نہ ایسا مت کرو،
یہ عشر جو ہے نا اللہ کا حق ہے. ہمارے ابا حضور بھی تو دیتے رہے, کبھی انہیں فرق نہیں پڑا, تو ہمیں بھی نہیں فرق پڑے گا. ہم اللہ کے حق کو ادا کریں, ان کا حق نکالیں گے, پھر گھر لے کر آئیں. جمہوریت کا دور تھا جیسے آج ہے, اکثریت پر فیصلہ ہو گیا, اس ایک کی کسی نے نہیں مانی, باقی 2-3 جو تھے ان کی چل گئی. ایسے ہی کیا انہوں نے. اب دیکھو ان کے دل اللہ کی مٹھی میں ہوتے ہیں. حدیث میں آتا دل اللہ کی مٹھی میں کسی وقت پھیر دے اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ میرے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنا معاملہ بدل لیا. ایسا عذاب نازل کیا, راتوں رات ان کی سارے وہ پھل یا فصل جو کچھ بھی تھا, ایسی آگ لگی اس میں, راکھ کا ڈھیر ہو گئی. اب یہ اپنے منصوبے کے تحت صبح کو جا رہے ہیں جناب اپنے زمین کے اندر. جب گئے اسی ڈنڈی سے, اسی پگ ڈنڈی سے ہوتے ہوئے دیکھا یہاں تو راکھ کا ڈھیر لگا ہوا, یہ فصل ہی نہیں ہے, نہ باغ ہے, یا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھول گئے, راستہ بھول گئے. اندھیرا جو تھا, تلاش کرو. آہستہ آہستہ وہ صبح نمودار ہو گئی. دیکھا تو کہتے نہیں صاحب وہی ہمارا ہی کھیت ہے, وہ ہمارا ہی باغ ہے. یہ کیا ہوا؟ انا لمغرمون بل نحن محرومون. اوہو, ہم تو محروم ہو گئے, نقصان ہو گیا. اب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے کہ تیری رائے یہ تھی, وہ کہنے لگے نہیں تیرا مشورہ تھا, وہ کہنے لگے نہیں تو ایسا تھا. آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے. وہ بھائی جو کہتا, جس نے کہا تھا کہ نہ اللہ کا حق پہلے ادا کرو پھر گھر لے کر جاؤ, اس نے پھر ان سے کہا کہ بھائی اب لعنت ملامت کرنے کا کیا فائدہ, توبہ کرو توبہ. تم نے بہت بڑی نافرمانی کی ہے, گناہ کیا ہے, اللہ کا حق مارنے کا تم نے منصوبہ بنایا ہے. اب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے گناہ سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ قادر ہے, اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے ہمیں. تفسیر کی روایات میں آتا ہے کہ پھر توبہ کی سچے دل سے انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کا باغ کا پھل آیا وہ پچھلی کمی بھی اللہ نے دور کر دی. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں, شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا یہ شکل صورت کا, کتنا قد کاٹ ہے اس کا, کتنی پرسنالٹی اس کی. وہ تو نیت کو دیکھتے ہیں, دل کو دیکھتے ہیں. دل میں کیا ہے ہمارے, دل صاف ہونا چاہیے اللہ کے حق کے بارے میں. تو زکوٰۃ دینی ہو یا عشر دینا ہو, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت کی ہے. ہم یہاں مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب ہمارے خرچے زیادہ ہیں, پہلے خرچے نکالیں پھر اللہ کا حق نکالیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ. جب تم کٹائی کرو, چنائی کرو, یا جو تمہارے پیداوار حاصل ہو اس میں سے میرا حق نکالو, 10واں حصہ, پھر خرچے نکالو. اس لیے کہ ہم نے تو جہاں خرچے زیادہ ہیں وہاں 10واں نہیں کہا, وہاں 10 سے آدھا کر دیا کہ 10واں حصہ تو 10 روپے بنتے ہیں 100 میں سے. جہاں خرچے زیادہ ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ 100 میں سے 5 روپے دو, اور جہاں اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں تجارت کے اندر وہاں ہم نے کہا کہ 5 کا بھی آدھا دے دو, 2.5 دے دو 100 کے پیچھے. اب دیکھو زکوٰۃ جو ہے 100 روپے میں سے 2.5 روپے بنتی ہے, 97.5 روپے ہمارے. ٹیکسوں کا حال دیکھو جا کر FBR میں, وہ کہتا ہے کہ جی کسی کو 30% لیتا ہے, کسی سے 50% لیتا ہے, کسی سے کہتا ہے 60%, آپ کہتے ہیں 80-90% دو ہمیں. اب بتاؤ, جب اللہ کا حق ماریں گے تو پھر یہ عذاب آئے گا. پھر بجلی بھی مہنگی ہوگی, گیس بھی مہنگی ہوگی, ہر چیز مہنگی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا حق ماریں گے. اس لیے ہمیں جتنا ہماری استطاعت ہے اپنے حساب سے ہم اللہ کا حق پورا ادا کریں. دیکھو زکوٰۃ میں تو پھر سال کے بعد دینا ہوتا ہے, قرضہ نکال کے دینا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے عشر جو ہے نا 20واں حصہ ہے یہاں ہمارے علاقے میں,
جتنی پیداوار حاصل کرو گے سال میں جتنی دفعہ بھی حاصل کرو گے، اس میں قرضہ بھی نہیں نکالنا آپ نے، اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ سال بھی تو گزرے نا ہم پہ، اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ آدمی پاگل کی زمین ہے یا عقل مند کی زمین ہے، کس کی زمین ہے، کیونکہ یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، زمین سے جو حاصل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میرا حق ہے، اس میں میرا حق، پیدا بھی تو میں نے کیا ہے نا،